راہ سلوک دو طرح کی ہے۔ ایک تو راہ سلوک یہ ہے کہ ہم اپنے روحوں کو، اپنے لطائف کو ذکر فکر میں لگائیں اور پھر یہ ذکر سے منور ہوں، نورانی ہوں، اور پھر آگے ان کی کہانی چلے۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ یہ راستہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ اس میں شریعت اور طریقت کو ملا کے چلنا ہے، اس میں مارجن آف ایرر نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے کہ راہ سلوک جو ہے، اگر وہ مرشد کی ذات بن جائے، تمہارے تصور میں دن رات رہنا، یہ میری عبادت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ میری عبادت۔ مکھ محبوب دخانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کر دے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے چار مذہب آرل دے ہو، باہوشا کی مکے جانا، جد حج ہووے وچ کر دے ہو، تمہارے تصور میں، تمہارے تصور میں دن رات رہنا رہنا، یہ میری عبادت آرزو دارم کے مہمانت کنم، جان و دل اے دوست قربانت کنم، کوئی قوم میں مگن، کوئی قوم میں مگن، ہم واؤ میں مگن، جیسے لاگی لگن، دیکھو تمہارے تصور میں دن رات رہنا، تمہارے تصور میں یہ میری عبادت، یہ میری عبادت، یہ راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ مرتبہ ہے مرشد کی طرف، کہ جس طرح میں مرشد ہوں، اب میں نے آگے مولا علی کو مرشد بنایا ہے اگلی نسلوں کے لیے، اور پھر فرمایا مرشد کے مقام پر مولا علی کو فائز کر کے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا۔ اب کریں، تمہارے تصور میں دن رات رہنا، تمہارے تصور میں دن رات رہنا، یہ میری عبادت ہو کے روپوش نہ دل توڑ تمنائی کا، حوصلہ پست نہ کر اپنے تو شیدائی کا، ہم بھی باندھیں گے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا، تمہارے تصور دن رات رہنا، تمہارے تصور دن رات رہنا، یہ میری عبادت۔ تو ایک راستہ یہ ہے، یہ بھی راہ سلوک ہے، لیکن یہ راہ سلوک جو ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ روحانیت میں جو ہے پورا ایک میوزیکل ہے، یہ منورنجن سے بھرپور، خشک نہیں ہے یہ۔
مرشد کی زلفوں کی تعریف میں لگا ہوا ہے آدمی ہیں، اس کے لبوں کی تعریف میں راتیں گزر رہی ہیں، اس کے دندان مبارک پر تبصرے کر رہا ہے دل، اس کی پلکوں پر باب در باب لکھے جا رہے ہیں، اس کی زلفوں پر باب در باب لکھے جا رہے ہیں، عشق کی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اور اسی منورنجن کے دوران، اسی عشق کی اٹھلائی کے دوران پتہ چلتا ہے کہ بندہ، مرشد، رب تینوں اکٹھے ہو گئے۔ ادھر دیکھو تو مرشد، ادھر دیکھو تو مرشد، ادھر دیکھو تو کبھی مرشد کبھی رب، ادھر دیکھو تو کبھی رب کبھی مرشد۔ پہنچ گیا تو، اے عشق بلیشا اوکھا اولہ، اے عشق، ہاں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ صورت ہے صنم دی عرش معلیٰ، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ او بھائی اگر فقیری سننی ہے، سیکھنی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا دل بھی سمندروں جیسا کرنا پڑے گا۔ سلطان صاحب نے کہا، جے تو چاہے وحدت رب دی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہو۔ تو چھوٹی کنکریوں سے بھی چھوٹے دل لے کے آؤ گے۔ اجی یہ جملہ آپ نے غیر شرعی کہہ دیا ہے، تو فقیری کے قابل کہاں ہے؟ چل دفع ہو، فقیری کے قابل کہاں؟ فقیری، شریعت وریت جو ہے یہ فقیری میں نہیں ہے، شریعت فقیری سے پہلے ہے، فقیری کے بعد نہیں ہوتی شریعت۔ شریعت کیا ہے پوچھیے؟ دودھ کا فیڈر ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو وہ پیتا ہے، 2 سال پینے کے بعد جو ہے کہتا ہے جی آگے بھی تو چلو، اب ساری زندگی دودھ پلاؤ گی کہ اماں؟ آگے بھی تو چلو ہیں۔ اچھا فرض کیا یہ مولوی جو ہے ماں کے کردار کے ساتھ اگر اس سینیریو میں آ جاتے تو کیا کہتے بچے کو؟ بچہ 20 سال کا ہو جاتا پھر بھی کہتا نہیں بیٹا، شریعت یعنی فیڈر جو ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جی برابر والے تو قورمہ نہاری کھا رہے ہیں، تم نے 20 سال کا میں ہو گیا ابھی تک فیڈر لگایا ہوا ہے۔ یہ رٹا لگا رہے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں کہ تم شریعت پر نہیں ہو۔ ابے تم نے خود ہی سوچ لیا ہے کہ شریعت پر یہ ہیں یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے داڑھی اور امامے کو شریعت سمجھا ہوا ہے بس۔ اگر یہ جو شریعت کے دعوے دار ہیں میں ان سے پوچھ لوں کہ شریعت کیا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ شریعت کہتے کس کو ہیں۔ شریعت قانون ہے، قانون ہے شریعت، اور ہر بندے کے لیے قانون جو ہے ایمان کے حساب سے مختلف ہے۔ ظاہری طور پر تو قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہ دین کے اندر قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسا تیرا مقام اور مرتبہ ہے ویسا ہی قانون لاگو ہوتا ہے تجھ پر۔ تو شریعت والا ہے تو شریعت کا قانون، طریقت والا ہے تو طریقت قانون، حقیقت والا ہے تو حقیقت کا قانون ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے فقیر گزرے ہیں، ان کی راہ سلوک کہاں سے شروع ہوئی؟ مرشد سے، اور مرشد پر ہی ختم ہو گئی۔ اس مقام کو روحانیت نے کہا ہے فنا فی الشیخ کا مقام۔ اس مقام کو کیا کہا ہے؟ اب فنا فی الشیخ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ فنا فی الشیخ 2 طرح کے ہوتے ہیں، عمومی، خصوصی۔ جو عمومی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے یہ لطائف ہیں۔ تو مرشد کا جثہ جو ہے، مرشد کا جثہ وہ آ کے انسان کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے، یہ مرشد ہو گیا۔
مرشد کا جثہ انسان کے سینے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ عمومی کا مطلب ہوتا ہے کامن، خصوصی کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل۔ عمومی، خصوصی، تو یہ عمومی ہے، عمومی فنا فی الشیخ۔ اس میں مرشد کا جثہ آ کے آپ کے سینے میں بیٹھ جائے گا، جیسے یہ آپ کے لطائف ہیں، ٹھیک ہے نا، سینے کے، یہاں آ کے مرشد کا جثہ بیٹھ گیا۔ اب یہ ایک مرشد کی باطنی صحبت آپ کو حاصل ہو گئی، یہ مرشد ہے اور یہ آپ کے لطائف ہیں۔ 3 سال وہ مرشد کا جو جثہ ہوگا یا کوئی لطیفہ ہوگا، وہ آپ کے سینے میں رہ کے ان 5 لطائف کی تربیت کرے گا۔ بزم ہستی میں صدارت جب گوہر کی ہو گئی، محفل شاہی میں گوہر شاہی ہونا چاہیے۔ وہ جو میں نے اپنی غزل میں کہا ہے، بزم ہستی میں صدارت جب گوہر کی ہو گئی، اب یہ آپ کے لطائف ہیں، یہاں آپ مرشد کا جثہ آ گیا ہے اور 3 سال تک جو ہے آپ کے سینے کے لطائف کے ساتھ مرشد کا جثہ رہے گا، اور سارے لطائف پر آپ کے اور جثوں پر مرشد کا رنگ چڑھ جائے گا۔ یہ ہو گیا فنا فی الشیخ کا عمومی درجہ، اور 3 سال کے بعد مرشد کا جثہ واپس چلا جائے گا اور آپ کا سینہ اب مرشد کی محبت سے رنگین ہو گیا۔ یہ ہے عمومی۔ اب خصوصی کیا ہے؟ خصوصی یہ ہے، مرشد کے سینے کی کوئی مخلوق آئے گی اور وہ آپ کے تمام ان چیزوں کے اوپر قابض ہو جائے گی، نفس کو، قلب کو، روح کو تباہ کر دے گی، جلا دے گی، اور اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی۔ لحم کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ ایسے بندے کے پھر 7 نہیں 14 لطائف ہو جاتے ہیں، 7 اس کے اپنے اور 7 اس مخلوق کے جو مرشد کی آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ باقی تمام کے اوپر قابض ہو جائے گی۔ تیرے انا کے اوپر مرشد کی مخلوق کا انا آ جائے گا، تیرے قلب کے اوپر مرشد کی مخلوق کا قلب آ جائے گا، ہر لطیفے کے اوپر مرشد کے لطیفے کا عکس آ جائے گا۔ صحیح ہے؟ جب تو ایسا بن جائے گا، ہاں، تو پھر تو کبھی شیخ کی طرح بولے گا، شیخ کی طرح چلے گا، شیخ کی طرح کبھی کبھی دکھے گا بھی، جیسے ادھر لکھا ہوا ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا تو وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مرشد کی محبت میں درجہ کمال کو پہنچ جائے، درجہ کمالیت پر پہنچ جائے، تو پھر مرشد ہی رہ گیا ادھر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اگر تیرا مرشد دیدار والا ہے، تیرا مرشد دیدار والا ہے اور مرشد کا جثہ دائمی طور پر تیرے اندر ہے، تو صرف تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ تیرے اندر مرشد کی ایک مخلوق ہے، تیرا شمار ولیوں میں ہوگا۔ تجلی کے چھینٹے پڑیں گے مرشد پر، پڑھ کے تیرے اوپر پڑیں گے، ڈائریکٹ نہیں پڑیں گے۔ ہاں، کیوں کہ وہ جو تجلیوں کا جو حصہ ہے، وہ مرشد کی جو مخلوق ہے اس کا حصہ ہے نا اس میں۔ جس طرح دلہن آتی ہے جہیز لے کے، اسی طرح مرشد کا جثہ تجلیوں کا جہیز لے کے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو بھی تجلیوں کی زد میں آتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا مرشد واصلین میں سے ہے، اگر کسی کا مرشد واصلین میں سے ہے تو اس کا مقام پھر اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور اگر کسی کا مرشد گوہر شاہی ہے، پھر اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ سب سے اہم ترین جو مقام ہے روحانیت میں، 3 مقامات ہیں: فنا فی الشیخ،
فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، 3 مقامات ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ترین مقام فنا فی الشیخ کا ہے۔ بھئی شیخ اگر اندر آ گیا تو اللہ رسول تو آ ہی جائیں گے، بغیر شیخ کے اللہ رسول نہیں آ سکتے۔ تو اگر مقام یہ مل گیا ہے فنا فی الشیخ کا، تو اس کے بعد باقی سب تو پھر محض کاغذی کارروائی ہے، کاغذی کارروائی۔ اور جن کو یہ راز پتہ چل جاتا ہے کہ اصل راہ طریقت مرشد کی محبت ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں نہ چکرا وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ چکراں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، وہ اسی میں لگ جاتے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی، مرشد کی محبت جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تو ہیں کہ مرشد سے محبت کرو، لیکن یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ آپ مرشد سے محبت کر نہیں سکتے۔ اب اگر مرشد سے محبت نہیں کر سکتے تو اللہ رسول سے کیا کریں گے آپ؟ تو صحیح جملہ کیا ہے کہ مرشد کو راضی کرو تاکہ وہ اپنی محبت عطا کرے تمہیں، رسول اللہ کو راضی کرو تاکہ وہ اپنی محبت عطا کرے تمہیں، اللہ کو راضی کرو تاکہ وہ اپنی محبت عطا کرے تمہیں۔ ہم نے ان کو راضی کرنا ہے، پھر یہ اپنی محبت عطا کریں گے تو ہمیں محبت ہوگی۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم کریں اور وہ موجب محبت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی اپنے مرشد سے محبت کیا کرو، کیسے محبت کریں گے؟ محبت جو ہے وہ کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جو بھی دل میں آئے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دل جو ہے وہ مقام محبت ہے، جو بھی دل میں آ گیا تو خود بخود بغیر کسی کوشش کے محبت ہو جائے گی۔ اب ہم نے راضی کرنا ہے، منانا ہے مرشد کو، جس دن وہ راضی ہو جائے گا وہ ہمارے دل میں آ جائے گا۔ جب وہ ہمارے دل میں آ جائے گا تو پھر ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ نفس پاک ہوئے بغیر، قلب آباد ہوئے بغیر محبت کا تصور بھی باطل ہے۔ جب تک آپ کا نفس پاک نہیں ہو جاتا، قلب آپ کا زندہ نہیں ہو جاتا، اس وقت محبت کی جو ہے بات کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اندر جو نفس کا کتا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بندے دا پتر نہ بن جائے، اور قلب آپ کا پاک و صاف اور زندہ و جاوید نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محبت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ محبت بڑی تلوار سے زیادہ تیز ہے، محبت ابلیس سے زیادہ گمراہ کن ہے، محبت شیطان سے زیادہ پاورفل ہے، محبت شیطان سے زیادہ پاورفل ہے، ابلیس سے زیادہ متکبر ہے محبت۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، سم قاتل ہے۔ اسی لیے یہ ضروری کیا گیا ہے کہ محبت کے حصول کے لیے سب سے پہلے شیطان اور ابلیس کے نمائندگی کو اندر سے ختم کر دیا جائے۔ اگر تیرے اندر 0.1% ابلیس ہے اور تجھے محبت عطا کر دی جائے تو لمحوں میں تو 1000 پاور کا ابلیس بن جائے گا۔ تو محبت کا قاعدہ ہے کہ پہلے اندر کو پاک کیا جائے، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی سے محبت کا کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس بندے کو بڑا خاص قسم کی جو ہے محسوسات اور احساسات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنے لگتا ہے۔ اور اگر کسی ایک بندے کو بہت سارے لوگ محبت کرنے لگ جائیں
تو آہستہ آہستہ اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جائے گی، وہ متکبر ہوتا چلا جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اگر نفس پاک نہ ہو اور کسی کی محبت مل جائے تو وہ بندہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہم پرورش کرتے ہیں اپنے بچوں کی اگر ہر غلط بات اور صحیح بات کو اگر ہم مانتے رہیں، بے پناہ محبت کرتے رہیں، تو وہ خود سر بن جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روحانیت میں سب سے پہلے لطیفہ نفس کو پاک کیا جاتا ہے، قلب کو پاک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ لطیفہ نفس کو اگر پاک کر دیا تو اس محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا تو، اس محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اب رہ گیا قلب۔ قلب کا کام کیا ہے؟ قلب کا کام جو اللہ نے لگایا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر۔ یہ قلب کی ذمہ داری ہے۔ اب قلب پاک ہو گیا ہے تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ امر بالمعروف، اس سے پہلے تو نفس امارہ تھا، وہ حکم دیتا تھا برائی کا۔ اب جب محبت اندر آ گئی ہے، نفس پاک ہو چکا ہے، اب یہ حکم دینے کی کہانی قلب نے سنبھال لی ہے۔ اب حکم دینے کی کہانی قلب نے سنبھال لی ہے، اور قلب حکم دے گا کہ یہ جو محبت کا جذبہ آیا ہے سرکار گوھر شاہی کا، اس کو تو دنیا کو بانٹنا شروع کر دے۔ محبت ناپاکیزہ لوگوں سے کی جائے تو وہ ان کو فرعون بنا دیتی ہے، اور محبت نفس اور دل کو پاک کرنے کے بعد کسی کو عطا کی جائے تو وہ اسے امیر خسرو بنا دیتی ہے۔ محبت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور کوئی آپ سے محبت کرے اس میں بڑا ہی لطف اور کیف ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، ٹو لو اینڈ ٹو بی لوڈ۔ ٹو لو is to always make sacrifices. To love is to always make sacrifices. And to be loved is to always indulge in luxury and comfort. Such a vast difference. تو کوئی آپ سے محبت کرے، یہ ایک بڑا خطرناک جو ہے وار ہے، کیونکہ اگر آپ سے محبت کی جائے گی اور آپ کے اندر نفس کا کتا بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ محبت جو آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ کے نفس کو فرعون بنا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے نخرے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، جب دیکھتا ہے کہ کوئی دیوانہ وار اسے چاہنے لگا ہے تو بلا وجہ ہی جو ہے وہ اپنی دانست میں ہی وہ اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھا لیتی ہے۔ کسی کو بھی اگر پیار سے کچھ کہہ دو، پیار سے بول لو، تو پہلے دن تو بڑے خوش ہوں گے، ارے واہ زبردست، دوسرے دن تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ کم ہو جائے گی، تیسرے دن حق کہ جی آج تم نے پیار سے ہی نہیں بولا، تم تو جو ہے وہ بڑے مین آدمی ہو۔ یہ محبت جو ہے وہ ایک ایسی خطرناک شے ہے کہ جس کو بغیر نفس کی طہارت کے اور قلب کی طہارت کے اگر وہ محبت کسی کو دے دو تم، تو اس کا بیڑا غرق تم نے کر دیا، gone with the wind، ختم، تباہ اور برباد۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے تیرے پاس، پیسہ بھی تجھے متکبر بنا سکتا ہے اور بناتا ہے، تیرا حسن بھی تجھے متکبر بنا دے گا۔ تو اگر ظاہر شاہ کی طرح اچھی بال کرتا ہے اور دو چار آؤٹ کر لیتا ہے تو بھی متکبر بن جائے گا۔ عاطف کی سینچریاں بھی اس کو متکبر بنا سکتی ہیں، ناصر کے کور ڈرائیوز بھی اس کو متکبر بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ نمازیں، یہ عبادتیں تجھے متکبر بناتی ہیں۔ لیکن ان عبادتوں اور نمازوں اور روزوں اور پارسائی سے زیادہ محبت ہے جو تجھے سب سے زیادہ متکبر اور ملعون بنا دے گی۔ سب سے زیادہ خطرناک شے، نہ عبادت ہے، نہ ذکر ہے،
محبت ہے خطرناک. یہ محبت ہے جو ناپاک انسان کو ملعون اور فرعون بنا دیتی ہے اور پاک نفس کو، پاک دل کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. پاک انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. اور تیرے اندر اگر گند ہے، نفس ناپاک ہے، اور پھر تجھے محبت تھوڑی سی مل گئی تو بس تیرا بیڑا غرق ہو گیا. آپ آزما کے دیکھیں، جس سے آپ تھوڑی سی محبت کریں گے وہ ہو جائے گا. اکثر ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ محبت کر رہا ہے اور دوسرا محبوب بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے نخرے ہیں. محبت کرنے والے کے بیچارے کے نخرے نہیں ہوتے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ بڑے نخرے دکھاتا ہے. کیوں؟ کہ محبت نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے. محبت نے اس کا دماغ کیوں خراب کیا ہے؟ محبت تو خدا ہے. اس کا دماغ خراب اس لیے کیا ہے کہ یہ خدائی فعل شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا نفس پاک نہیں تھا. یہ خدائی فعل شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا نفس پاک ہی نہیں تھا. لہذا I'm telling you the truth. Love is sharper than any sword. Love is deadliest, more deadly than any poison. کوئی چیز اتنی بری نہیں ہوگی دنیا میں جتنی بری محبت ہو جائے گی اگر غلط بندے کو دے دی. جس کے اندر نفس کا کتا بھونک رہا تھا، جس کے دل میں شہوت، حسد، بغض و عناد بھرا ہوا تھا، اگر اس کو محبت دے دی جائے تو وہ فرعون بن جائے گا. لہذا کامیاب محبت کیا ہوتی ہے؟ جس میں دونوں طرف سے محبت ہو. جب دونوں طرف سے محبت ہوگی نا تو وہ پھر ایک دوسرے کو رد کرتی رہے گی برائی کو. سچی محبت اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جو دونوں طرف سے ہو، جس میں کوئی ایک محبوب نہ ہو. تو اس سے محبت کرے، وہ تجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تیرا حبیب، تو اس کا حبیب، وہ تیرا محبوب، تو اس کا محبوب. محبت اگر یک طرفہ ہو تو سزا ہے، دو طرفہ ہو تو مزہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ باتیں بڑی نائیو لگیں، بڑی عجیب و غریب لگیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اب عام دنیا میں جا کے آزمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بڑا ظالم بن جاتا ہے آپ کی محبت سے. لیکن ہماری دعا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اور خدا ایسے احساس کا نام ہے. کیا کہا؟ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ جو محبت ہے، آپ کسی سے کر لیں محبت، ایک بندہ جو ہے وہ مزے میں رہتا ہے، ایک بندہ سولی پہ چڑھا رہتا ہے. سبھی جو ہے تجربہ کار جو ہے لوگ ہیں یہاں پر، کہیں نہ کہیں تو آنکھ مٹکا کیا ہوگا آپ نے. میں وہ سہیل وڑائش جو آتا ہے اس کی طرح کہہ رہا ہوں. اتنی زندگی گزاری ہے، کہیں آنکھ مٹکا تو کیا ہوگا. ہوتا ہے نا؟ تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار دیکھو نخری ختم نہیں ہوتے اس کے. یار شروع میں آدمی 2-4 دن جو ہے وہ اٹھاتا ہے نخرے، اس کے بعد تب جاتا ہے. پھر وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ محبت کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے. اب آدمی سمجھتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں حسیب کی طرح ہیں، اور جسم میں بھی دمخم آ گیا ہے، بالغ بھی ہو گیا ہوں. اب آگے پیچھے ادھر ادھر سے ہر طرح کے سگنلز مل رہے ہیں کہ میں جوان ہوں، مرد بن گیا ہوں، تو بس اب میں محبت کے قابل ہوں، اب کہیں بھی دل لگا لوں. لیکن یہ محبت بڑی خطرناک ہے بیٹا. اٹ از ویری ویری ڈینجرس.
محبت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پہلے بندے کا نفس پاک ہو، قلب پاک ہو، اس کے بعد آپ اسے محبت کریں، پھر عاجزی اور انکساری رہے گی. پھر آپ اس کے لیے پھول لے کے جائیں گے تو وہ بچ جائے گی کہ ارے واہ یار کیا بات ہے، بڑی مہربانی، میرے لیے پھول لے کے آئے. جب لے کے جاؤ گے پھول تو گئی بڑی مہربانی ہے، کیا بات. اور نفس اگر ناپاک ہوا ہے تو آپ بیچارے پھولوں کا گلدستہ لے کے جا رہے ہیں، کہے گی یار پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے کیا، روز پھول کے اوپر رکھا دو گے، ڈائمنڈ کی رنگ لے کے آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. نہیں، اگر نفس اندر سے ناپاک ہو تو پھر ایسے بندے سے محبت کرنا جو ہے اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی باہر جا کے بڑا سا پتھر اٹھا کے اس پہ سر مار دے، اپنا سر پھوڑ لے اپنا. تو یہ محبت جو ہے بڑی ایک خطرناک چیز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا نفس پہلے پاک کر لے تاکہ پھر جو محبت کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں مبتلا نہ ہو. اس لیے اللہ اور رسول اور مرشد کا یہ قانون ہے کہ محبت سے پہلے آپ کے نفس کو، آپ کے قلب کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو شیطان کا ریپرزینٹیٹو لطیفہ نفس بیٹھا ہوا ہے وہ اس محبت کا کلیم نہ کر لے، اپنے ساتھ اس محبت کے جذبے کو نہ لگا لے. ٹھیک ہے نا. یہ محبت، یہ جنون، یہ محبت، یہ جنون، یہ عشق، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اس کا پوٹینشل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اس کا پوٹینشل رکھا ہے. اب کوئی بندہ اگر بہت زیادہ توجہ کرکٹ کے اوپر دے لے تو اسے کرکٹ سے عشق ہو جاتا ہے. جب عشق اور پیشن آ گیا کرکٹ میں تو پھر وہ وسیم اکرم بن گیا، عمران خان بن گیا، سچن تندولکر بن گیا. نہیں، جب عشق اور پیشن آ گیا. نہیں آیا پیشن اور عشق تو گلی محلے میں ہی آپ جو ہے نا آوارہ کتوں کی طرح کرکٹ کھیلیں گے. جب عشق آ گیا، پیشن آ گیا کرکٹ میں تو پھر وہ اس عشق نے آپ کو کرکٹ کی اعلیٰ سطح پر پہنچا دیا. جب بزنس کے اندر عشق اور پیشن آ گیا تو پھر آپ ملک رحمان بن جائیں گے. کیا نام ہے اس کا؟ ملک ریاض. ملک ریاض بن جائے. کتنا پیسہ آ گیا اس کے پاس، اس کا وہی دین ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جہاں پر بھی آپ نے اس پوٹینشل کو لگا دیا اس کام میں ترقی ہو جائے گی. اب کرکٹ سے عشق ہو گیا تو اب وہ کسی اور چیز سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بیکار ہو گیا. اب جیسے اب عمران خان ہے، اس نے کرکٹ سے عشق کر لیا تبھی تو اتنا بڑا لیجنڈ بن گیا نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ کے قوانین وہ گورننس کے اندر ڈال رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اس کے اوپنرز آئے ہیں، مڈل آرڈر بیٹسمین آئے ہیں، پولیٹیشنز، وہ کامیاب نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا میں اس نے پولیس کا نظام اچھا کیا، پاکستان کی ذمہ داری دی تو اب تو کچھ نہیں کیا. پولیس بھی ویسی کی ویسی ہے، عدالتیں بھی ویسی کی ویسی ہیں، سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہو رہا ہے. ابھی اکانومی میں ہی لگا ہوا ہے بس. تو اکانومی میں آپ اکانومی کا ڈپارٹمنٹ لگائیں، باقی جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی بہتری لے کے آئیں نا. پولیس کو بھی تو سدھاریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب یہ تو نہیں ہے نا، اب گزر گئے ہیں نا، اب تو وقت 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں نا. کچھ بہتری نظر آنی چاہیے. پولیس کا نظام بہتر ہو، دفتروں کا نظام بہتر ہو، صحت کا نظام بہتر ہو، ٹریفک کا نظام بہتر ہو. بہتری آنی چاہیے. نہیں آئے گی تو پھر لوگ آئندہ تو آپ کو منتخب نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں نے سیاست سے عشق کر لیا. اب جب سیاست سے عشق کر لیا تو بہت بڑے سیاستدان بن گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پوٹینشل اللہ نے محبت کا دیا ہے آپ کو، وہ آپ نے جہاں لگا دیا وہ لگ جائے گا اور آپ کو اس میں ترقی مل جائے گی. وہ پوٹینشل محبت کا جو دیا ہے آپ نے اگر اس کو اللہ کے علاوہ کہیں اور لگا لیا تو آپ کا مقدر تباہ ہو گیا آخرت میں. اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا کہ جو میں نے جذبہ محبت تجھے دیا تھا اپنے لیے، تو نے تو وہ کرکٹ میں لگا دیا، تو نے تو وہ سیاست میں لگا دیا، تو نے تو وہ بزنس میں لگا دیا، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے بتا.
وہ جذبہ محبت کا اللہ نے ایک پورشن اس کا محبت کا مرد کو دیا ہے اور اس کے 9 پورشن جو ہے عورت کو دیے ہیں، عورتوں کو۔ تو اگر عورت روحانیت میں لگ جائے تو کوئی مرد جو ہے ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ وہ عورت نہ کر سکے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے 9 حصے عشق عطا فرمایا ہے، 9 حصے، اور مردوں کو 1 حصہ عشق عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ عورتیں وہ 9 حصے عشق روحانیت میں لگا دیں، اللہ رسول سے مرشد سے محبت میں لگا دیں، تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں آج بھی لاکھوں رابعہ بصری کا ایمان رکھنے والی عورتیں آ سکتی ہیں میدان میں۔ آج دوبارہ رابعہ بصری کو پیدا کرنا ہوگا، آج دوبارہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ کے کردار پیدا کرنے ہوں گے، کیونکہ پوٹینشل ان میں بھی اتنا ہی تھا، تم میں بھی اتنا ہی ہے۔ اللہ کی مخلوق سب برابر ہے، کوئی کم اور چھوٹا نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم ان کو اس حال میں دیکھ رہے ہو جب وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے، اور تم اپنی منزل پر ابھی روانہ نہیں ہوئے اور تم ان سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہو کہ ہم تو خاک ہیں، وہ تو نور ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، وہ تو اولیاء ہیں۔ بھائی ولی بننے سے پہلے وہ بھی ہماری طرح تھے، تم یہ راستہ تو اختیار کرو۔ تمام خواتین سے میں کو یہ سوچ دے رہا ہوں کہ تم کو اللہ نے 9 حصے عشق سے نوازا ہے، تم بھی روحانیت میں لگ جاؤ، اللہ سے عشق کر لو، تو ہو سکتا ہے پھر اس دور میں دوبارہ رابعہ بصری کے کردار جنم لینے لگیں، دوبارہ اس دنیا میں مریم بی بی کے کردار جنم لینے لگیں، دوبارہ اس میں آسیہ جیسے کردار آنے لگیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشل دیا ہے۔ میں نے جو ڈیزائن کیا ہے، جو فیمیل صوفی کورس ہے، اس میں نے یہ کوشش کی ہے کہ خواتین کو نکال کے روحانیت میں لایا جائے، خواتین کو نکال کے روحانیت میں لایا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ تم جو ہے صنف نازک ہونے کی وجہ سے، ایک عورت ہونے کی وجہ سے پیچھے مت ہٹو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کیا کہا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ پوٹینشل دیا ہے، اس کو بس استعمال کرنا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ Bringing light, love, and peace in your life.